فرض ہوتا ہے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک اس کا پردہ کرنا ہوتا ہے. کیا کرنا ہوتا ہے؟ پردہ کرنا ہوتا ہے. پردے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ چاہے وہ زندہ ہو چاہے مردہ ہو, زندہ انسان کا بھی ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے جو حصہ ہے, ایریا ہے, اس کو دیکھنا جائز نہیں, یہ حرام ہے. تو جس طریقے سے زندہ کا حرام ہے اسی طریقے سے مردے کا بھی ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اتنا موٹا کپڑا ہونا چاہیے, اتنا موٹا کپڑا کہ یہاں سے لے کر نیچے تک, اور اس کو بعض لوگ کیا کرتے ہیں ایک ہی طرف سے ڈالتے ہیں, بلکہ کوشش کر کے اس کو جسے تہمند نہیں باندھتے ہیں اس انداز سے اس کو باندھے دونوں طرف سے, اور اتنا موٹا ہونا چاہیے جب پانی پڑ جائے تو وہ جسم سے چپک نہ جائے, کیونکہ جب وہ جسم سے چپک جائے گا تو جو جسم کی حیت ہے وہ نظر آئے گی اور وہ چمکے گی, تو ظاہر سے بد نگاہی ہوگی. اور ہم تو سوچ رہے ہیں کہ ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں, ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ غسل والے کہیں ثواب کا کام, لیکن پورے اگر اس کی بد نگاہی ہوتی رہی تو آپ گنہگار ہوتے رہے. گئے تھے ثواب کمانے کے لیے, ہمیں علم نہیں تھا, آئے گناہ کے لیے. اس لیے کپڑا اتنا, اب اس میں ہوتا کالا کپڑا. کالا کپڑا کوئی شرط یا فرض یا واجب نہیں ہے مردے کو غسل میں کالا ہو, نہیں. کالے کا مطلب یہ ہے کہ سفید بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہونا کیا چاہیے؟ موٹا. اتنا موٹا ہونا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں غسل میں ہونا چاہیے کالا. یہاں پر کالا میٹر نہیں کرتا, میٹر یہاں پر اتنا کپڑا موٹا ہونا چاہیے, خواہ وہ سفید ہی کیوں نہ ہو, کفن کے علاوہ. کیونکہ جو کفن ہوتا ہے وہ کفن پتلا ہوتا ہے, وہ غسل میں نہیں لگے گا. تو موٹا کپڑا ہونا چاہیے جو ہمارا اس کو پورے کو ڈھانپ سکے, اور اس کا جو حیت ہے, وہ جسم ہے, وہ نظر نہ آئے. تو یہ ایک مسئلہ ہو گیا کس کے تعلق سے؟ غسل کے تعلق. جب بھی آپ غسل دیں, اور غسل میں ہر ایک کوشش کیا کریں کہ میں غسل دوں, ہر ایک کوشش کریں, کیونکہ غسل میں ہمیں کوئی بوجھ نہیں اٹھانا ہوتا ہے. بس اسی انداز سے ہم نے پہلے وضو کرانا ہوتا ہے, جو ہم عام اپنے آپ وضو کرتے ہیں اس سے اندر وضو کرانا ہوتا ہے. اچھا, استنجا کی یہاں بات ہوتی ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں ڈھیلے لیتے ہیں استنجا کراتے ہو. یہ مٹی لینی کوئی فرض یا واجب نہیں ہے. شاید پچھلے جمعہ کو میں نے کچھ لوگ جو تھے میں نے بتایا بھی تھا کہ اس تعلق سے, تو یہ مردے کو مٹی لیتے ہیں, اور مٹی لینے کے بعد پھر کیا ڈالتے ہیں؟ پانی. دیکھیے مٹی سے استنجا کرنا خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو, یہ کیا سنت, یہ کیا ہے. لیکن جب پانی ہو اور مٹی لینے سے مردے کو تکلیف بھی ہو سکتی ہو. اب یہ لوگ سوچتے ہیں یہ ایک شرط ہے, مطلب آپ نے بولتے یہ شرط ہے, شرط پال رہے ہیں. تو شرط نہیں پالنی ہے, اس کی ضرورت نہیں ہوتی. اب مٹی لے لیں گے آپ, جہاں پر وہ تختہ ہے تختے پر مٹی پڑ جائے گی, پھر پانی ڈالنا, کیونکہ وہ بھی فضول خرچی ہو جائے گی. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مٹی لے کر وہ کوئی ڈھیلا سخت ہوتا ہے, میت کو جب ہم صاف کریں گے تو اس کو بھی تکلیف کا اندیشہ ہے. اس لیے یہ مٹی کوئی فرض یا واجب نہیں ہے. پانی ہے, بس پانی سے وہ دستانہ ہاتھ پہ لگا کے آپ استنجا کر دیں آرام سے, جس انداز سے استنجا کرتے ہیں. تو اس میں مٹی لینا بھی کوئی ضروری لے, اگر کوئی لیتا ہے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے, لیکن کوئی ضروری نہیں ہے. تو غسل کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے, تو مٹی لینا کوئی ضروری نہیں ہے. اور کپڑے کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے, کپڑا اتنا موٹا ہونا چاہیے جس سے میت کا پورا جسم جو ہے وہ ڈھک جائے اور اس کی حیاتیں نظر نہ آئے. اللہ رب ہمیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جمعہ بھی ہے, وقت بھی کی قلت ہے, نمازوں بھی ادا کرنی ہے, تو ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا صاحب کے والد صاحب مولا